بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل تکبر کا مرض ہر شخص میں عام ہو گیا الا ماشاء اللہ۔ اس بلا سے بچنے کی کسی کو فکر ہی نہیں۔ اب اس مرض کے وجوہ مختلف ہیں۔ کسی میں یہ کبر حسن و جمال کی وجہ سے ہے، کسی کے اندر علم و فضل کی وجہ سے ہے، کسی کے اندر زہد و تقوی کی وجہ سے ہے، کسی کے اندر قوت و شجاعت کی وجہ سے ہے۔ غرضے کہ یہ بلا ہے قریب قریب سبھی میں۔ ارشاد فرمایا کہ فضائل اور کمالات لیے پھرتے ہیں۔ میاں اگر ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے اور حق تعالی اپنے فضل سے دوزخ سے نجات فرما دیں اور جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے، یہی سب کچھ ہے۔ لوگوں کو اپنے علم و عمل پر ناز ہے۔ صاحبو، یہ ناز کرنا اپنے کسی کمال پر بڑی ہی بری بلا ہے، اور ہماری تو حقیقت ہی کیا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یعنی اگر ہم چاہیں تو اے محمد تم سے وہ علم اور دین واپس لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو دیا ہے۔ جس سے علم پر ناز کرنے کی جڑ اکھڑتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مخاطب کرتے ہوئے حق تعالی نے فرمایا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، یعنی اگر ہم نے تم کو حق پر ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو تم بھی ان مشرکین کی طرف کچھ جھک پڑتے۔ تو اس سے عمل پر ناز کرنے کی جڑ اکھڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا خبت نہیں کہ 2-4 روز تہجد پڑھ لیا، ذکر و شغل کر لیا، تسبیح ہلا لی، بس ہو گئے بزرگ، بن گئے مقدس۔ معلوم بھی ہے کہ ذرا سی دیر میں اسی ناز کے وبال میں سارا تقدس اور بزرگی کافور ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ دھرا رہ جائے گا۔ صاحبو، نیاز پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ پہلا قدم اس طریق میں فنا ہونا اور اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ اگر یہ بات نہ پیدا ہوئی تو وہ شخص محروم ہے، اور اس شخص کو اس طریق سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ کان کھول کر سب سن لیں۔ ارشاد فرمایا کہ بندہ ہو کر دعویٰ کیسا، خواہ دعویٰ علم و فضل پر ہو یا حسن و جمال پر، زہد و تقوی پر یا شجاعت اور قوت پر، عطا پر دعویٰ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک ذلیل شخص کو بادشاہ ایک قیمتی موتی اپنے خزانہ سے عطا فرمائے، تو کیا وہ شخص اپنے کو اہل سمجھ کر ناز کرے گا، یا اس عطائے بلا استحقاق سے اور زیادہ پستی پیدا ہوگی کہ مجھ نااہل کو اتنی بڑی قیمتی چیز سے نوازا، میں اس قابل نہ تھا۔ پھر اس پر یہ عطا، ایسے ہی یہاں پر سمجھو کہ ہر چیز ان کی عطا فرمائی ہوئی ہے اور اس کو ہماری طرف منسوب فرما دیا، ورنہ ہم کیا اور ہماری حقیقت کیا، محض ان کا فضل اور ان کی عطا اور ان کی عنایت ہے۔ اسی کو کسی نے خوب کہا ہے، کہاں میں اور کہاں وہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں تو سب بڑے میاں کی دعاؤں کی برکت ہے۔ مراد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہیں، ورنہ اپنے پاس علم ہے نہ عمل، ہمیشہ یوں ہی گزر گئی۔ اب جی چاہتا ہے کہ حق تعالی اپنے فضل و کرم سے جو وقت باقی ہے اس میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما کر اپنے کام میں لگائے رکھیں۔ میں اپنے دوستوں کے رنج کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتا، ورنہ مجھ کو اپنے وقت کا پوری طرح سے استحضار ہے۔ اگر کسی کو میرے ساتھ ہمدردی اور محبت ہے تو وہ میرے لیے ایمان کی سلامتی اور اعمال کی توفیق کی دعا کریں، اور باتیں تو بڑے لوگوں کی ہیں۔ اگر ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے اور جنت کی جوتیوں میں جگہ مل جائے، یہی سب کچھ ہے اور بڑی دولت ہے۔ باقی تقوی طہارت پر کیا کوئی ناز کر سکتا ہے، اور دعوے کا کسی کا منہ ہے؟ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔